سعودی عرب میں کورونا ویکسین کے باعث عائد کی جانے والی سفری پابندیاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ آج اردو نیوز کو متعدد قارئین نے سوالات بھیجے ہیں کہ سعودی عرب میں جانے کے لیے ویکسین کی کون سی ڈوزز درکار ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ پاکستان آنے سے قبل کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی ایک خوراک سعودی عرب میں ہی لی تھی، جبکہ دوسری پاکستان آنے کے بعد لگوائی۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ سعودی عرب میں ویکسین کی جو خوراک لی تھی اس کا سرٹیفکیٹ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے مملکت میں متعلقہ ادارہ جو کہ کورونا ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے وہ وزارت صحت کے زیر نگرانی ہے۔ کورونا ویکسینیشن سینٹر کے تمام تکنیکی معاملات سعودی مصنوعی ذہانت صدایا کے پلیٹ فارم سے انجام دیے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں صدایا نے توکلنا اور صحتی کے عنوان سے اپلیکیشن جاری کی ہوئی ہیں۔ ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ کا اجراء ڈیجیٹل طریقے سے ہوتا ہے، جس کے تحت ویکسینیشن سینٹر میں موجود اہلکار ویکسین لگانے کے بعد اس کا اندراج سسٹم میں کر دیتے ہیں۔ عام طور پر ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے چند دنوں بعد توکلنا اور صحتی ایپ پر سٹیٹس خودکار طریقے سے اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ روایتی طریقے سے جاری نہیں ہوتا۔ صحتی ایپ توکلنا پر سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرتا ہے جسے ڈاؤن لوڈ کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور شخص نے ویکسین کے حوالے سے دریافت کیا ہے کہ وہ اقامہ ہولڈر ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں ایسٹرازینیکا یا موڈرنا ویکسین لگوائی ہے اور توکلنا ایپ پر ان کا سٹیٹس امیون ہے، وہ مملکت جا سکتے ہیں۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا ہے کہ ممنوعہ ممالک سے آنے والے ایسے افراد جنہوں نے مملکت سے ایگزٹ ری انٹری پر جانے سے قبل ویکسین کی دونوں خوراکیں لی ہیں اور توکلنا ایپ پر ان کا سٹیٹس امیون یعنی دونوں خوراکیں ہو، وہ براہ راست مملکت آ سکتے ہیں۔ واضح ہے سعودی عرب میں رہنے والوں کی جو ویکسین مہیا کی جا رہی ہے ان میں فائزر، بائیو ٹیک، موڈرنا، جانسن اینڈ جانسن اور ایسٹرازینیکا شامل ہیں، جبکہ بیرون مملکت سے آنے والوں کے لیے سائنو ویک اور سائنو فارم کو بھی منظور کیا گیا ہے۔ تاہم مذکورہ دونوں ویکسین لگوانے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اول ذکر ویکسینز میں سے کسی ایک کی بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات اور اس طرح کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے urdunews.com۔